امام ابن بادشاہ، یہ بھی صحیح ستہ کی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے۔ ابو محذورہ کو جب پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ایک گروپ کے ساتھ، ایک ٹولی کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ گزر رہا تھا، غالباً وہ مدینہ آئے ہوئے تھے یا اللہ کے وسلم مکہ آئے ہوئے تھے، تو گزر رہا تھا، اچانک اذان بلند ہوئی، اذان شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کے ذریعے اذان دلوا رہے تھے۔ اب اذان کے کلمات ہم نے سنے، چونکہ ہم نفرت کرتے تھے اسلام سے، ہم بے انتہا نفرت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ الفاظ ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہم اسلام سے، رسول اسلام سے نفرت کرتے تھے اور ان کی اذان کے کلمات سے بھی نفرت کرتے تھے، تو ہم ساتھیوں نے مل کر کیا ہے چڑھاتے ہوئے وہی کلمات دہرانا شروع کر دیا، اذان کے کلمات استہزاءً مذاقاً، مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، حقارت کے ساتھ وہی کلمات کو دہرانا شروع کیا۔ آواز رسول اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، آقا علیہ السلام نے اس ٹولی کو بلوایا، پورے ٹولی کو، پورے گروپ کو آپ نے اپنے پاس بلوایا، سامنے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میں جو فلاں فلاں کلمات کہہ رہا تھا اذان کے، ان میں سب سے بلند آواز کس کی تھی؟ سب سے بلند آواز کس کی تھی؟ آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر ابو محذورہ فرماتے ہیں سارے ان کے جماعت کے جو ساتھی تھے سب نے کیا کیا، ان کی طرف اشارہ کر دیا، سب نے ان کو بتا دیا کہ سب سے اونچی آواز ان کی تھی، سب سے اونچی آواز ان کی تھی، تو اللہ کے وسلم نے پوری جماعت کو جانے دیا سوائے ان کے، ابو محذورہ کو پکڑ لیا، ان کو بٹھا دیا گیا اور باقی ساری جماعت کو ان کے ساتھیوں کے رخصت کر دیا کہ جاؤ۔ جانے کے بعد ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سے اذان کے کلمات دہراؤ۔ اس کے بعد آپ خود انہیں اذان کے کلمات بولتے جاتے اور وہ اپنی آواز میں اس کو دہراتے جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح پوری اذان کے کلمات۔ اور حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں میں بڑے غصے میں، بڑی کراہیت کے ساتھ، بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ میں وہ کلمات دہرا رہا تھا، کیونکہ مجھے نہ رسول پسند تھے معاذ اللہ، اور نہ ہی ان کا حکم دینا اور ان کے حکم پر مجھے عمل کرنا پسند تھا، کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے، مخالف تھے اسلام کے، اپنی اسلام سے پہلی والی کیفیت وہ بیان کر رہے ہیں، مگر مجبوری تھی، میں مجبوری میں کیا ہے ان کلمات کو دہراتا گیا۔ آقا نے فرمایا کہ اسے آواز سے کہو تو آواز سے کہا، اسے دھیمے کہو تو دھیمے کہا، پوری اذان ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ آپ کے کہنے کا انداز کیا تھا؟ آپ آگے جو بتانے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں، نہ انہیں کوئی سزا دی، بلکہ اذان کہلوائی ان سے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر آپ نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ان کی پیشانی پر، پھر اسی ہاتھ کو آپ نے ان کے چہرے پر پھیرا، پھر اسی ہاتھ کو ان کے سینے پر پھیرا، پھیرتے ہوئے حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں آپ کے ناف تک، بمبی ہوتی نا بمبی، آپ کے ناف تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرا۔ اب یہ ہاتھ پھیرنے میں جو اثر ہے، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، ایک الگ چیز ہے، میں اس پہ اب فی الوقت بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میرا جو موضوع ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آقا نے کیا کیا، ایک تھیلی ان کے حوالے کی، ایک تھیلی ان کے حوالے کی، اس تھیلی میں اس زمانے کے چاندی کے سکے موجود تھے، اس زمانے کے چاندی کے سکے موجود تھے۔ ابو محذورہ مخالف تھے اسلام کے، وہ خود اعلان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند کرتے تھے معاذ اللہ، اور آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو ناپسند کرتے تھے، اور ان سے اذان کہلوا کر، اور اذان کا انہوں نے مذاق بھی بنایا تھا، ان کو پکڑ کر آقا علیہ السلام نے ایسا رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ ایسا سلوک آقا نے اختیار کیا کہ ان سے دوبارہ اذان کہلوائی، پھر ان کو کیا ہے بطور بخشش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری انعام بھی عطا فرمایا، چاندی کے کچھ سکے بھی عطا فرمائے،
اور ساتھ ہی ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ اپنا دست مبارک پھیر کر ان کو روحانی انعامات سے بھی سرفراز فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ آئے تھے اپنے دل میں کفر لے کر، اپنے دل میں شرک کی ظلمتیں لے کر، اسلام کے خلاف کراہیت لے کر، اسلام کے خلاف ناپسندیدگی لے کر، جب اٹھ کر گئے پھر واپس آئے، آ کر فرمایا یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ آپ اگر حکم فرمائیں گے تو میرے لیے یہ خدمت مجھے سونپیں، آپ ایک خدمت مجھے عطا کریں کہ مکے کی جو اذان دینے کی ڈیوٹی ہے وہ مجھے لگا دیں، مکے کی اذان دینے کی ڈیوٹی جو ہے وہ مجھے لگا دیں۔ تو آقا نے فرمایا ہاں تمہیں ہی لگائیں گے۔ اس کے بعد وہاں کے امیر کو آپ نے حکم فرمایا کہ آج سے کیا ہے ابو محذورہ اذان دیں گے۔ حضرت ابو محذورہ اس دن سے کیا ہے مکے کی مسجد میں اذان دینا شروع کر دی۔ جو اذان کے مخالف تھے، اذان والے کے مخالف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں نے، آقا کے حسن سلوک نے انہیں ہمیشہ کے لیے مؤذن بنا دیا، حرم مکہ کا ہمیشہ کے لیے مؤذن بنا دیا۔